اس سیگمنٹ میں ذرا ہم کچھ اپنے ننھے منھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. روزہ رکھائی کا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس بہانے کچھ ذرا گپ شپ بھی ہو جاتی ہے لوگوں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سب کے؟ روزہ لگ رہا ہے؟ بھائی مائک کھولو بھائی. دیکھو انکل نے مائک ہی بند کر دیا, تم بات کرو. ابھی رکھا ہی نہیں ہے. رکھا ہی نہیں ہے؟ روزہ نہیں رکھا؟ او سحری نہیں ہے ابھی تو. آج کون سا روزہ رکھیں گے ہم؟ 21واں. بہت امپورٹنٹ ڈے ہے آج کا, بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو بھائی آج کی رات کیا ہے بھائی؟ جاگنے کی رات. جاگنے کی رات ہے, بالکل صحیح. وہ اس لیے کہ رمضان کے جو آخری جو 10 دن ہوتے ہیں نا, لاسٹ 10 days, یعنی کہ 21 رمضان سے لے کے, ہاں کیا کرتے اس میں؟ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں, بالکل صحیح. 21 رمضان سے لے کے 29 رمضان تک یا 30 رمضان تک, اس میں جتنی بھی طاق راتیں آتی ہیں نا, طاق رات کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آڈ نمبرز, یعنی کہ 21 رمضان کی رات, پھر 22 نہیں 23 رمضان کی رات, پھر 24 نہیں 25 رمضان کی رات, پھر 27 اور پھر 29 بالکل, اور پھر 31 ہوتے ہیں کبھی رمضان, نہیں تو 31 کیسے آ گیا ہے؟ 31 کا بھی روزہ 31 کا بھی رکھ لینا. 31 کا تو رکھ ہی نہیں سکتے روزہ. تو یہ جو ساری راتیں ہوتی ہیں نا, یہ ہوتی ہیں جاگنے کی راتیں. تو آج جو ہے وہ پہلی جاگنے کی رات ہے, صحیح ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو دن شروع ہوگا نا, یعنی کہ ابھی کون سا روزہ شروع ہوگا؟ روزہ نمبر 21واں, 21 روزہ. آج کا دن حضرت علی سے بھی منسوب ہے. کن سے منسوب ہے؟ ٹھیک ہے, وہ آج شہید کیا گیا تھا ان کو 21 رمضان کو. آج اس بارے میں باتیں کرتے ہیں. ایک واقعہ بھی سنائیں گے آپ کو, انٹرسٹنگ سا سچا واقعہ, قرآن میں آیا ہے جو واقعہ حضرت علی کا اور ان کی فیملی کا. حضرت علی کے بیٹوں کے کیا نام تھے یہ بتائیں جی؟ حسن حسین. حسن اور حسین. کیا نام تھے؟ حضرت حسین اور حسن. بالکل, حضرت امام حسن اور حضرت امام. اچھا آپ کو پتا ہے, یہ تو ان دو بیٹوں کے نام ہو گئے. آپ کو پتا ہے حسنین کس کو کہتے ہیں؟ حسنین یہ بتائیں. دیکھیں دو بیٹے ہیں نا, حضرت حسن اور حضرت حسین. اگر ہم حسنین کہیں نا, حسنین, اس میں دونوں کے نام آ گئے, اس کا مطلب ہے حسن اور حسین. تو اگر کوئی حسنین کہہ رہا ہو, اس کا مطلب وہ کیا کن کا بات کر رہا ہے؟ حضرت حسین اور حسن, دونوں کی بات کر رہا ہے, صحیح ہے. اور یہ دونوں جو ہے نا, ان کو کہا گیا ہے کہ یہ جنت ہوگی نا, جنت. ہم اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں بھیجتے ہیں؟ جنت. اور برے کام کرنے والوں کو دوزخ. ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں بھیجیں؟ جنت میں. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین, ان کو جنت کے جتنے بھی جوان ہیں نا, ان کا سردار کہا گیا ہے ان دونوں کو. ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسن کی اور امام حسین کی طبیعت خراب ہو گئی. دونوں کی طبیعت کچھ خراب تھی. تو ان کے جو گھر والے تھے نا, انہوں نے یہ منت مانی کہ اگر یہ دونوں ٹھیک ہو گئے تو ہم, مجھ سے بات کرو, تو ہم اپنی امی کو اشارے کر رہی ہو نا, اچھا, تو ہم 3 دن تک روزے رکھیں گے, 3 days. طبیعت ان کی ٹھیک ہو گئی. 3 دن تک انہوں نے روزہ رکھنا شروع کیا. پہلے دن روزہ رکھا, جیسے ہی افطار کا وقت ہوا نا, ایک فقیر, ایک سائل آ گیا مانگنے کے لیے. انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ جتنا کچھ بھی تھا دسترخوان میں کھانے کا, وہ سب کچھ فقیر کو دے. سب کچھ دے دیا, خود کچھ نہیں کھایا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, پھر افطار کا وقت آیا, پھر افطار کے وقت میں مانگنے والا آ گیا, سائل آ گیا, فقیر آ گیا. اب کیا کیا انہوں نے؟ جتنا بھی تھا سارا دے دیا. پھر سب کچھ دے دیا. اور جب تیسرا دن آیا, تیسرا دن پھر روزہ رکھا. یہ سچا واقعہ ہے قرآن میں. یہ تیسرے دن بھی جب فقیر مانگنے آیا افطار کے وقت, انہوں نے تیسرے دن بھی سارا دے دیا. صحیح ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہمیشہ سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. خود بھوکا رہ کر بھی دوسروں کو کھلایا انہوں نے, صحیح ہے. تو ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ چلیں
ان کے پاس تو کچھ کھانے کو اپنے لیے انہوں نے رکھا ہی نہیں. چلے ہم تو خود بھی کھا لیتے ہیں, لیکن تھوڑا سا بچا کے, اپنی پاکٹ منی سے, اپنے کھانے سے بچا کے دوسروں کو بھی کھانا دے دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے. تو اب 21 رمضان ہے, ہم آج جب آپ لوگ افطار میں آئیں گے نا تو کچھ اور باتیں کریں گے حضرت علی کے حوالے سے, ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں سے نعتیں وغیرہ بھی سنیں گے. کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں, برج پاور, کرشی, میزان اور صوفی آئل کی جانب سے. وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایسے کروں گا, ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عزیزان گرامی, میں بالکل لمبی تمہید نہیں باندھوں گا. یہ ہمارا علماء کرام کا سیگمنٹ ہے اور میں چاہتا ہوں ہم زیادہ سے زیادہ بات جو ہے ان حضرات گرامی سے سنیں. میرا سب سے پہلا سوال ہے علامہ کمیل مہدوی صاحب. حضرت مجھے یہ بتائیے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظروں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی کیا حیثیت تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم سوال کیا آپ نے, اور اس سوال کے مختلف گوشے ہیں. اگر بہت جلدی بہت ٹو دا پوائنٹ میں بیان کر دوں تو ایک مرتبہ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علیل تھے اور حضرت عائشہ کے یہاں پر تھے. تو ان کے والد گرامی حضرت ابوبکر وہ تشریف لائے ان کے یہاں عیادت کے لیے. جب عیادت کے لیے پہنچے تو حضرت علی وہ بھی وہاں موجود تھے. تو وہ عیادت تو حضور کی کرتے تھے, لیکن مسلسل حضرت علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے جاتے تھے. عیادت حضور کی فرما رہے تھے, دیکھ ان کے چہرے کو رہے تھے. تو ان کی بیٹی نے ان سے سوال کیا کہ آپ بابا جان, آپ تو آئے ہیں حضور کی عیادت پر اور دیکھ رہے ہیں بار بار حضرت علی علیہ السلام کو, تو وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹی, کیا آپ نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنی کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت کا ثواب رکھتا ہے. لہٰذا میں دو عبادتیں ایک ساتھ کر رہا ہوں. کہ میں دو عبادتیں ایک ساتھ کر رہا ہوں, کہ میں حضور کی عیادت بھی کر رہا ہوں اور علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت بھی کر رہا ہوں. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بابا جان, میں نے بھی ایک حدیث رسول سنی ہے, اور اضافہ اس میں فرمایا کہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ذکر علی عبادہ, کہ جو علی کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی عبادت ہے. تو حضور دراز تھے, تو وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ جو آپ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے, اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ جو آپ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے, اور ایک اور حدیث مجھ سے سن لو کہ دیکھنا بھی عبادت, چہرے کو ذکر کرنا بھی عبادت, اور آگے فرمایا کہ حب علی عبادہ, دل میں محبت رکھنا بھی عبادت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تازہ کر دیا آپ نے ایمان ہمارا. اللہ آپ کو خوش رکھے. میرے حضرت, میرے بڑے پیارے بھائی مفتی سہیل امجدی صاحب, ان کو میں اپنا بھائی کہتا ہوں. ابھی جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نیچے سے ان کو گلے لگا کر یہاں تک لے کر آیا. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. مجھے سب سے زیادہ خوبصورت آپ کی مسکراہٹ لگتی ہے, جس کو آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اس وقت, اور مجھے سب سے زیادہ خوبصورت آپ کی مسکراہٹ لگتی ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہ آخری عشرہ اس کی طاق رات مبارک ہو, اور دنیا بھر میں کائنات میں جہاں کہیں بھی میرے بھائیوں نے, بہنوں نے, ماؤں نے اعتکاف کیا, سب کو اعتکاف کی مبارکباد, اور ان کے اعتکاف کے صدقے اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. جہاں تک آپ نے بات کی, مجھے ایک بات تھوڑی سی میں ایڈ کروں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی, وہ فرماتا ہے کہ لولا علی لہلک عمر. سبحان اللہ, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور جہاں تک شجاعت کی بات ہے تو سب سے بڑھ کر جو علی کی شجاعت, علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت
اگر جانتے تھے تو میرے مصطفیٰ جانتے تھے. بے شک. تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جنگ خیبر کے موقع پر حالانکہ کبار صحابہ کرام علیہم رضوان تھے لیکن فرمایا کہ یہ جھنڈا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں دیا جائے گا. اور پھر ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں تو اس پر میرے آقا علیہ السلام نے اپنا پیارا مبارک لعاب دہن لگایا, آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ جوہر دکھائے کہ تاریخ آج تک اس بات پر حیران ہے. اور جنگ خیبر کا وہ قلعہ کہ جس کا دروازہ یعنی اتنا بھاری کہ 40 آدمی مل کر اٹھائیں تو وہ اٹھا نہ سکیں, میرا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے ہاتھوں میں اٹھائے پھر رہا ہے. اس سے بڑھ کر شجاعت اور کیا ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام چاہے جنگ بدر ہو, جنگ احد ہو, جنگ خندق ہو, اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ, جنگ خیبر یا فتح مکہ, ہر وقت ہر آن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ رہے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی عامر صاحب, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت سے تو سارا زمانہ واقف. آپ تھے شمس العلماء, میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. تو جہاں تک سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے علم کا تعلق ہے, کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ بے شمار فضائل کے حامل تھے, اور ان کے اندر جو خصوصیات تھی وہ بڑی حیرت انگیز تھی, جس پہ صحابہ اکرام بھی رش کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ اس پر تعریف بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے حوالے سے, علم کے حوالے سے, یہ حدیث کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا انا مدینۃ العلم و علی کن بابہا, یہ آپ کی علم کی فضیلت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے. پھر اسی طریقے سے صحابہ کرام اس بات کو ہمیشہ اظہار کیا کرتے تھے کہ ہم جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو حضرت علی ہی سے فیصلہ کرواتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقدانا علی گن, کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے, فقہی صلاحیت رکھنے والے, اجتہادی خصوصیت رکھنے والے وہ حضرت علی ہیں. ماشاءاللہ. پھر اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق اپنے دور خلافت میں ہمیشہ مشاورت کرتے, اور جب مشاورت کرتے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے. حضرت عمر فاروق بھی ہمیشہ حضرت علی سے مشاورت کرتے. حضرت عثمان غنی بھی ہمیشہ حضرت علی سے مشاورت کرتے, ان کے علم سے استفادہ کیا کرتے تھے. اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے حضور کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانوں میں تو بڑی فتوحات, ترقیاں ہوئی, آپ کے زمانے میں مسائل زیادہ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے زمانے میں مشاورت اور مشیر ہم جیسے ہوا کرتے تھے, اور میرے زمانے میں تم جیسے مشیر ہیں. تو یہ مشیر جو ہے نا, مشیر مشورہ دینے والے, ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, مطلب زیادہ اہمیت ہی ان کی ہوتی ہے. وہی آدمی کا قبلہ درست کرتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اس بات کا بارہا اعتراف کیا کرتے تھے. پھر قرآن حکیم کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی ایک ایک آیت, جو دن میں نازل ہوئی, جو رات میں نازل ہوئی, جو مکے میں نازل ہوئی, جو مدینے میں نازل ہوئی, جو سفر میں نازل ہوئی, جو حضر میں نازل ہوئی, کون سی آیت کب نازل ہوئی, کس وقت نازل ہوئی, کن حالات میں نازل ہوئی, اور کس سیناریو میں, اور کس چیز کے لیے, اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس کا جو ہے وہ یونیورسل کانٹیکٹ کیا ہے. حضرت علی اس کو اتنی تفصیل سے جانتے تھے. اور قرآن حکیم کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو. تو حضرت علی اس آیت کا جواب دیتے ہوئے مدینے میں فرماتے ہیں سلونی سلونی سلونی, مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, میں ہر چیز کا جواب دے سکتا ہوں. تو یہ حضرت علی کا علم. کہ ایک نقطہ عرض کروں گا. جی حضرت. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس کی داڑھی بہت زیادہ کم تھی, چند بال تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے, میری داڑھی کا بیان کہاں پر ہے؟ بڑا عجیب سوال ہے نا. آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی جو 8ویں پارے میں ہے, والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ زیادہ اگاتی ہے, جو بنجر زمین ہوتی ہے وہ کم اگاتی ہے.
علم حضرت علی علیہ السلام پہ بات ہو رہی تھی، تو حضرت ابن عباس جیسا مفسر قرآن جی جی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ بعد الصلاۃ مغرب و عشاء میں ان کی خدمت میں آیا اور حضرت علی علیہ السلام سے میں نے بسم اللہ کی تفسیر پوچھی، اور وہ تفسیر بیان کرتے رہے کہ میں اتنا محو ہو گیا کہ فجر کی اذان بلند ہوئی اور تفسیر ابھی بسم اللہ کے با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھ پائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو شئت ان اوقر 70 بعیرا فی تفسیر ام القرآن لفعلت، اگر چاہوں تو 70 اونٹوں کی پشتوں کو فقط سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر سے بھر دوں گا۔ اس مفسر قرآن کا پھر کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اچھا جب ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو علم کا وہ عالم تھا کہ فوراً جواب دیتے تھے، تو کسی نے انہیں مشورتاً یہ کہا کہ آپ تھوڑا سوچ لیا کیجئے، تو انہوں نے سوال کر لیا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہا 5۔ انہوں نے سوال کیا مولا علی علیہ السلام نے کہ تو نے سوچا کیوں نہیں؟ یہ تو دن رات میرے سامنے ہے، مجھے اس میں سوچنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا جیسے دن رات تیرے سامنے یہ ہے، میرے سامنے زمین و آسمان دن رات سامنے ہوتے ہیں۔ مجھے اختتام کر دوں 1 منٹ کہ حوالہ یاد، کیونکہ سلونی کے جو آپ نے بات کی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو، اور کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو، کہ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ ایک بات مجھے حضرت علی کے علم سے بھی اس کا تعلق ہے اور آپ کی سخاوت سے بھی تعلق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے، انہوں نے ایک دن میں صدقہ کیا، ایک رات میں صدقہ کیا، ایک اعلانیہ ظاہراً صدقہ کیا اور ایک پوشیدہ صدقہ کیا۔ تو کسی نے پوچھا یہ کیا عمل ہے، تو آپ نے آیت پڑھی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی ظاہراً بھی پوشیدہ بھی۔ اب آپ دیکھو کہ ایک تو کسی عمل پہ قرآن کس طرح اس سے استدلال، اور پھر دوسرا یہ کہ قرآن کے ایک ایک لفظ پر حضرت علی کا عمل دیکھو، پھر ان کی سخاوت اور اللہ کی راہ میں انفاق آپ دیکھو۔ اور ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق ہی کے حوالے سے ملتا ہے، ایثار اور سخاوت کے حوالے سے، کیونکہ یہ سخیوں کا گھرانہ ہے۔ بے شک، اس میں کیا شک۔ ان کے صدقے میں آج جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں وہ سیراب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں روزے رکھے گئے تھے منت کے، بیمار ہو گئے تھے صاحبزادے، تو روزہ رکھا اور کسی سے پیسے لے کر اس کے بعد پھر افطار کا اہتمام ہوا اور کسی نے صدا لگائی اور وہ تھا مسکین، آپ نے وہ صدقہ کر دیا۔ دوسرے دن افطار، سارا دن بھوکا رہنے کے بعد جیسے ہی افطار کا وقت آیا اور کسی نے صدا لگائی اور وہ تھا یتیم، آپ نے فوراً خرچ کر دیا۔ پھر تیسرے دن یہی معاملہ درپیش آیا اور افطار کے عین وقت پہ ایک قیدی آیا اور آپ نے وہ خرچ کر دیا، اور اسی پر یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے تھے اور کس طریقے سے ان کے دلوں میں غریبوں کے لیے ایک جذبہ ہوتا تھا، ایک محبت ہوتی تھی۔ آج افطار ہم بھی کرتے ہیں، لیکن افطار کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہماری بے صبری کیا ہوتی ہے۔ کسی کو دینا اور ایثار کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ اگر ہمارے آگے سے کوئی چیز کم ہو جائے تو پھر ہمیں کنٹرول کرنا مشکل ہو اللہ جاتا آپ کو ہے۔ خوش رکھے۔ مجھے صاحب ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ایک روایت سنی سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے متعلق، آپ فرما رہے تھے ایک مجمع سے فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزخ اور جنت اتنی سنی ہے کہ اگر اس وقت دوزخ اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو نہ میرے ایمان میں اتنی سی کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیے یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تو اللہ پر توکل بھی تھا، اور دوسرا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین نے علوم عطا فرمائے تھے، علوم غیبیہ، اس پر بھی اظہار اطمینان تھا، اس پر بھی کامل یقین تھا کہ سب چیزیں ادھر سے ادھر ہو سکتی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کا فرمان آگے پیچھے ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسری بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو مقام حاصل ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملا جو مقام آپ کو حاصل ہے۔ اپنی صاحبزادی جگر کا ٹکڑا
جب آپ کے نکاح میں دی تو اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر تشریف لے گئے، کبھی اپنی صاحبزادی کے چہرے کو تکتے ہیں، کبھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ میں نے سب سے بہترین عورت کا نکاح سب سے بہترین مرد سے کر دیا ہے۔ اور پھر یہاں پر جس طرح شخصیت ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کے مقالات ہوتے ہیں، اس کے جملے ہوتے ہیں، اس کے اقوال زرعی ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم کی قدر کرو، مال کی قدر نہ کرنا، اس لیے کہ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے اور مال کی انسان حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی موت کے وقت اپنا انجام اس کا سامنے ہو، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کس حال میں جا رہا ہوں، لیکن جب آپ شہید ہو رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو کر جا رہا ہوں۔ ہو گیا۔ ڈوبتے سورج کو آپ نے دیکھا اور فرمایا اے سورج گواہ رہنا، تو جب نکلا ہے تو نے علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ اس عظیم ہستی کی کتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں، نہ کنائے ہیں، نہ قافیے ہیں کہ ہم ان بزرگ ہستیوں کی تعریف اپنی زبان سے کر سکیں۔ ہم تو ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، اور آج کیونکہ دن ہی ایسا ہے، انشاءاللہ العزیز فجر کی اذان کے بعد بھی یہ حضرات گرامی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ العزیز ان حضرات کے اقوال زرعی سے استفادہ اٹھائیں گے۔ بریک لیتے ہیں، اذان فجر، اور انشاءاللہ اذان فجر کے بعد جائیے گا نہیں، یہ حضرات گرامی ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ ذرا سوچیں، آج مسلمانوں میں جتنے فرقے وارانہ اختلافات ہیں وہ دور رسالت کے بعد کی پیداوار ہیں، تو پھر ان اختلافات کو دین سمجھ کر لڑنا کیا جائز ہے؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ۔ کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وبالصوم غد نويت من شهر رمضان۔ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته والدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ بات سنی ہے، آپ سے یہ بات ہم تک پہنچی، کم و بیش الفاظ ہیں کہ جب بھی اذان کے بعد دعا مانگی جاتی ہے آپ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اے اللہ پہلی تاقرات اور اے اللہ آپ سے ہاتھ اٹھا کر ہم یہ دعا کرتے ہیں، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما یا کریم یا کریم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین و مسلمات دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ ہمارے عزیز و اقربا رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ ہم جو موجود ہیں اپنی اطاعت ہم پر آسان فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں جو اس انسانیت کا غم تھا اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ ہمارے بعد قیامت تک جتنے مسلمین و مسلمات آئیں گے ان کی بھی حفاظت فرما، کفالت فرما، مدد و نصرت فرما، اور ان سب کی بھی مغفرت فرما، اور ساری کی ساری امت کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ملک پاکستان کے رہنے والوں کو آپس میں محبت، اخوت، تعاون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
جو اس رمضان کے شروع میں یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو یا اللہ دوسرے عشرے میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اور یا اللہ ہم جو تیسرے عشرے میں موجود ہیں ہم سب کے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما، ملک پاکستان کے لیے رحمتوں برکتوں کے فیصلے فرما، اپنے خاص فضل کا اور انعام کا فیصلہ فرما، تمام دوستوں کو آپس میں جوڑ کے ساتھ ایثار کے ساتھ قربانی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس بریک کے بعد یہ ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جائیے گا نہیں، انشاءاللہ ان حضرات کے ساتھ آپ سے تھوڑی دیر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ دوستوں، جب اسلام میں تفرقہ ڈالنے والے آپس میں تعاون کر سکتے ہیں تو پھر اتحاد امت کے لیے قرآن و سنت کی تبلیغ و ترویج کرنے والے متحد کیوں نہیں ہوتے؟ مختصر پر اثر قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ ہر کوئی اپنا دل اور گھر آباد رکھتا ہے، مگر افسوس کتنے ویران ہیں وہ دل اور گھر جو باقی چیزوں سے تو آباد ہیں لیکن وہاں قرآن کا کوئی گزر نہیں۔ کہیں ہمارا دل اور ہمارا گھر بھی تو ایسا ہی ویران نہیں؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھ لی، سحری کر لی، بات فوراً کمیل بھائی آپ کی طرف۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر کس طرح بھالا لگا، یہ واقعہ سنے ہم نے۔ جو ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے جو مجھے بڑا مبہم ہے اور پتہ نہیں ہے، زیادہ کو نہیں پتہ نہیں، کہ جب آپ کو چوٹ لگی پھر آپ نے اب جس طرح بھی چوٹ کے دوران جو آپ رہے، پھر آپ کا انتقال ہوا، پھر تدفین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چونکہ ہم 21ویں روزے میں داخل بھی ہو چکے ہیں تو عین شہادت کا دن بھی آ چکا ہے، اور میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں اس حوالے سے تعزیت بھی پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جب ضربت لگی تو اس کے بعد فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی امامت میں بقیہ نماز کو انجام دیا۔ اچھا، اور پھر مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ اچھا، مسجد نبی گئے؟ مسجد کوفہ میں یہ واقعہ پیش اچھا، آیا کوفہ میں ہوا تھا، ہاں جی۔ مسجد کوفہ میں چونکہ واقعہ پیش آیا تو زخمی حالت میں نماز کو مکمل کیا، چونکہ پہلی رکعت کے سجدے میں یہ وار ہوا تھا تو نماز کو اس حالت میں بھی مکمل فرمایا، اور اس کے بعد باہر تشریف لے آئے، اپنے اصحاب کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی آسمان کی جانب نگاہ گئی تو اس وقت یہ جملہ کہا کہ اے صبح کے آسمان تو گواہ رہنا کہ میں نے ہمیشہ تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے، تو نے کبھی میرے جاگنے کا انتظار نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا کہ یا رب العالمین، جب میدان محشر میں اولین اور آخرین اور انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین تیرے سامنے صف باندھ کے کھڑے ہوں تو ان کے سامنے تو گواہ رہنا کہ میں نے تیری عبادت میں کبھی کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی تھی۔ پھر تشریف لے گئے
اپنے بیت الشرف اپنے اصحاب سے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، اس لیے کہ میری بیٹیوں کی نگاہ جب مجھ پہ پڑے گی تو رونے کی آواز ان کی بلند ہو جائے گی، اس لیے کہ باپ کا زخمی سر وہ دیکھیں گی، تو علی یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی نامحرم کے کان میں اس کی بیٹی کی آواز پہنچ جائے۔ لہذا مسجد کوفہ سے باہر نکل کر جب بیت الشرف گئے، اپنے اصحاب سے رخصت ہوئے، 3 دن تک اس زخمی حالت میں رہے، اور جب ان کے قاتل کو بھی ان کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ میں گزارش کر چکا ہوں، حتیٰ یہ جب کہ دودھ کا جام بھی انہیں دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا میرے قاتل کو بھی ایسے ہی جام دیا ہے یا نہیں دیا، اور ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت تو زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا، اس وقت انہوں نے اس قاتل کو بھی دودھ کا جام پہنچایا، شربت کا جام پہنچایا۔ زخمی حالت میں اس انداز سے رہے کہ جب وقت آخر آیا تو اسبغ بن نباتہ وہ آخری صحابی ہیں جنہوں نے ان سے ملاقات کی، اور جب بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو کیسا پایا تو کہا کہ میں نے ایک زرد پٹی بندھی ہوئی دیکھی ان کے چہرے پر، لیکن میں پہچان نہ سکا کہ پٹی زیادہ زرد تھی یا ان کا چہرہ زیادہ زرد تھا، اس لیے کہ تلوار زہر میں بجھائی گئی تھی تو زہر کی تکلیف بھی تھی اور اس ضرب کی اور تلوار کی تکلیف بھی تھی۔ طبیب نے البتہ یہ کہا، یہ بہت ایک دلخراش جملہ ہے جو ان کی پوری زندگی پر محیط ہے، کہ طبیب نے کہا کہ اگر آپ کے بابا کو امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ کچھ دودھ پلایا جائے تو افاقہ ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ کچھ دیر بعد باہر نکلے امام حسن تو دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کا جام لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی ہمیں پالا ہے، تو آج ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک محبت تھی ان یتیموں کے دل میں۔ جب خود انتقال فرما گئے اور شہادت ہو گئی تو شہادت کے وقت اس کے بعد ان کے غسل و کفن کا اہتمام ہوا، ان کا جنازہ چلا، جس درخت کے پاس سے گزرا اس نے صدا دے کر کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ ان کا جنازہ نجف کی طرف گیا، وہاں پر انہیں دفن کیا گیا۔ جب دفن کر چکے، آخری بات، جب دفن کر چکے، دفن کی بھی بڑے مراحل ہیں، اسے میں اس وقت چونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، واپس جب آ رہے تھے تو امام حسن نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جو رو رہا ہے ان کی تدفین کے بعد واپسی پر، تو وہ رو رہا ہے۔ اچھا، خوارج سے اس قبر کو چھپایا گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم نعوذ باللہ قبر کو کھود کر لاشے مطہر کی بے حرمتی کریں گے۔ مسلمان اس زمانے بھی اپنے آپ کو کہنے والے ہوتے تھے جو آج بھی اس طرح سے عجیب غریب فکر والے ہیں۔ جب وہ واپس آ رہے تھے دفن کر کے تو دیکھا ایک شخص ہے کہ جو رو رہا ہے، تو وہ اپنے بابا کو دفن کر کے البتہ آ رہے تھے، لیکن اس سے فوراً آ کے پوچھا کہ کیا تو بھوکا ہے، کیا تو پیاسا ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے تو تیرے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کروں؟ کہا کہ نہیں، نہ میں بھوکا ہوں نہ میں پیاسا ہوں، میں کسی اور وجہ سے رو رہا ہوں، اس لیے کہ ہر رات ایک دوست تھا میرا جو میرے پاس آیا کرتا تھا اور 3 دن گزر گئے وہ میرے پاس آیا نہیں ہے، تو نہیں معلوم مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، کیا غلطی ہو گئی ہے، تو 3 دن ہو گئے مجھ سے روٹ گیا، میرے پاس نہیں آیا۔ جب وہ آتا تھا تو مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، میری دل جوئی کرتا تھا۔ تو امام حسن نے سوال کیا کہ اس دوست کا نام کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ نام تو مجھے نہیں پتا، میں تو نابینا ہوں، میں جب بھی اسے پوچھتا تھا نا کہ تو ہے کون، تو وہ کہتا تھا کہ فقیر جالس فقیرا، بس سمجھ لے کہ فقیر ہے جو فقیر کے پاس بیٹھا ہے، اور مسکین جالس مسکینا، ایک مسکین ہے جو ایک اور مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ اس وقت امام حسن نے کوفہ کی خاک کو اپنے سر پر رکھا اور کہا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بابا علی مرتضیٰ تھا جو ہر رات تیرے پاس آیا کرتا تھا تجھے کھانا کھلانے کے لیے اور تیری دل جوئی کرنے کے لیے، اور ضربت لگنے کے بعد اب ہم انہیں دفن کر کے آ رہے ہیں۔ تو اس نے بھی ایک صدا دی اور غش کھا کر وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ یہ ان کی تدفین کے مراحل۔ اللہ اکبر۔ مفتی عامر صاحب، علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی ٹانگ پہ تیر لگا اور وہ تیر نکالے نہیں نکل رہا تھا کہ کچھ دوستوں نے کہا کہ ابھی نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس وقت نکال لینا، اور بالکل ایسے ہی ہوا، نماز میں تیر نکال لیا گیا۔ آپ نے بعد میں سلام پھیر کر کہا میں نے کچھ لوگوں کی آوازیں سنی، کہا حضرت وہ تیر ہم نے نکالا، آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ علی کرم اللہ وجہہ کا زہد یہ کس درجے کا زہد تھا؟ جی ہاں، یہ صحابہ کرام کی عبادتوں کا یہی عالم ہوتا تھا۔ ہماری عبادتیں جس طرح کی ہیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، یہ بات بالا تر ہے واقعی، یعنی اگر وہ نماز میں نہ ہوتے تو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا، لیکن نماز میں تھے، بارگاہ خداوندی میں تھے تو اتنے محو تھے کہ اب کوئی چیز ان کو کسی اور چیز کا احساس نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہے بالکل اس کے مطابق کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ علی کی نماز کا یہی حال تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا علی کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ علی پہلے سجدے سے سر نہیں اٹھاتا دوسرے سجدے کے لیے جب تک کہ خدا کا دیدار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرات شرح مشکات میں یہ بات لکھی ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت گزاریوں کا یہ عالم تھا کہ وہ راتوں کو عبادت تو کیا ہی کرتے تھے. ایک ان کا یہ معمول تھا کہ حضرت علی جو ہے وہ گھوڑے کی ایک رکاب پر قدم رکھتے تھے. الحمد سے قرآن پاک آغاز کرتے تھے، دوسری رکاب تک جب پیر پہنچتا تھا تو والناس تک ختم کر لیتے تھے. اس کو ہمارے اصطلاح میں طی لسان کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو ہے وہ وقت سمٹ جاتا ہے اور قلیل وقت میں کثیر چیز ہو جاتی ہے. اس کو طی، جس طریقے سے حضرت قرآن پاک میں ایک واقعہ موجود ہے عفریت کا. پھر عفریت کے سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی کا کہ انہوں نے 700 میل کی مسافت پہ پڑا ہوا تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے تو کیا تھا، مکان سمٹ گیا تھا. یہ چیزیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیسا انعام اور کیسا کمال اور کیسا مقام عطا فرماتا ہے جب ان کی عبادتیں اتنی استغراق کے عالم میں ہوں، اتنی محویت کے ساتھ ہوں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ ان لوگوں سے جڑ جاؤ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے مشاغل حیات، ان کی تجارتیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. یہ ہر حال میں اپنے دل کو اللہ سے لگائے رکھتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب مولا علی کی نماز قضا ہوئی تھی تو آنسو نکل گئے تھے. آنسو ہمارے نکلتے ہیں آنسو؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگی میں نماز قضا کا تصور جس طرح ہمارے یہاں پہ ادا کا کوئی صحیح تصور نہیں، ان کے یہاں قضا کا تصور نہیں تھا. تو اس لیے حضرت علی کے لیے حضور نے دعا فرمائی، اللہم ان علی فی طاعتک و فی طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اور پھر اشارہ کیا تو سورج پلٹ گیا. یہ ان کی عبادتیں، یہ ان کے ذوق تھے کہ جن کی نیتیں ہونا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کمال عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں سے، ان اولیاء کرام سے، ان صحابہ کرام سے، ہمارے اسلام کے ان امیر المومنین اور ان بڑے بڑے لوگوں سے ہمیں کچھ سیکھنے، اپنے ایمان کو، جذبات کو تازہ کرنے. سننے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو فقط قصے کے طور پہ سنا جائے، بلکہ مقصد ان کے ذکر کرنے کا ایک تو یہ کہ بزرگوں کے تذکروں سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا. دوسرا یہ کہ ان کے ذکر اور ان کے اعمال کو سن کے بجائے اس کے کہ ہم کسی فلم اسٹار کو، کسی کرکٹر کو یا کسی اور کو اپنا آئیڈیل بنائے، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر فاروق کو، حضرت عثمان غنی کو، حضرت مولا علی کو، ہمارے اسلاف اولیاء کرام، ان کو اپنا آئیڈیل بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلے. اللہ آپ کو خوش رکھے. ابھی یہ مفتی صاحب نے صحابہ کرام کا ذکر فرمایا، میرے دل میں آتی ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ صحابہ کرام، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور نیچے بھی جتنے صحابہ کرام ہیں، ان کی نظر میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا کیا مقام تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تمام کی تمام صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. سیدہ عائشہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں، ہمارے شہر میں علی سے زیادہ علم جاننے والا کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ جو ہے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں علم وراثت کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ آدھا علم ہے. ٹھیک. اور علم وراثت ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے. فرمایا علم وراثت اور مقدمات کے فیصلے جیسے علی کرتے ہیں ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا. جی اچھا، یہاں پر میں ایک قوت فیصلہ کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں، فیصلے کی قوت ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اسی وقت فیصلہ کر دینا. روایات میں ہے کہ ایک غلام اور ایک لڑکا، یعنی جو غلام کا آنر تھا اس نے اپنے بیٹے کو غلام کے ساتھ کہیں بھیجا. دوسرے شہر گئے، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا تو لڑکے نے، غلام تھا، تھپڑ مار دیا. اس غلام نے بھی الٹا کام کیا. اس نے کیا کیا کہ بازار میں کھڑے ہوئے کہا کہ یہ میرا غلام ہے، میں آنر ہوں اور میں اسے بیچ رہا ہوں.
وہ مقدمہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے کیا فیصلہ فرمایا؟ اپنے غلام کمبر سے فرمایا کہ تلوار لاؤ، اور جیسے ہی تلوار لایا تو فرمایا کہ فوراً غلام کا سر کاٹ دو، تو غلام پیچھے ہو گیا، تو ظاہر ہو گیا کہ یہ غلام تھا اور یہ جو ہے اس کا مالک ہے. عجیب. جی اسی طریقے سے دو عورتیں ایک بچے کے متعلق جھگڑ رہی ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا. ایک عورت کہتی ہے یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہتی ہے میرا بچہ ہے. فیصلہ آپ کے پاس آیا اور جب حل نہیں ہو رہا تو آپ نے فرمایا کہ تلوار لاؤ اور اس بچے کو مار دو. جب تلوار قریب لائی گئی، ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کرنا تھا، تو جو اصل ماں تھی وہ آگے بڑھی، اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین میں اس کی ماں نہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کے حوالے کر دیا جائے. تو فرمایا تو ہی اس کی ماں ہے، یہ بچہ اس کے حوالے کر دو. عجیب کہ جو اصل ماں نہیں تھی وہ تو پیچھے ہٹی رہی، تو جو اصل ماں تھی اس نے آگے بڑھ کر قربانی دی کہ اس کو نہ مارو. جی ہاں. اچھا یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، اس سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا اظہار کیا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے میرے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جس نے میرے علی کو سب کیا یعنی گستاخی کی تو اس نے میری گستاخی کی. اور پھر آخر میں ایک بات اور بھی فرمائی جو کہ ہمارے ایمان کا معیار بھی ہے. فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ایک یہ مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا کہ کسی نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے حسن کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ رات کے وقت مجھ سے آگے چلتا ہے کیونکہ رات کے وقت دشمن آگے سے حملہ کرتا ہے، دن کے وقت مجھ سے پیچھے چلتا ہے کیونکہ دن کے وقت دشمن پیچھے سے حملہ کرتا ہے. روٹی یا بوٹی کا جو ٹکڑا مجھے پسند ہو اس پر ہاتھ نہیں لگاتا، گھر کی چھت پہ نہیں جاتا کہ میرے قدم میرے باپ کے سر سے اونچے نہ ہوں. یہ ہے میرا بیٹا حسن. اللہ پاک دیکھیے، اللہ پاک ان ہستیوں کا ذکر ہی کرنے سے ہمارے ایمان کو اتنی تقویت دیتا ہے. ایک نقطہ عرض کروں حضرت کہ آج جب ہم یہ کسی بڑی شخصیت کی بات سنتے ہیں، اس کی سیرت پڑھتے ہیں، صحابہ کی، اولیاء کاملین کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقط فضیلت کی حد تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کرنا. میرے بھائیو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے، ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ کریں گے. ہم روز بات کرتے ہیں مفتی صاحب پاکستان کے، اللہ رب العزت نے پاکستان پر رحمت کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ آخری لوڈ شیڈنگ ہے انشاءاللہ، اس کے بعد کبھی نہیں ہوگی. ہم آپ سے اجازت لیں گے. اب یہ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے، سحری کی ٹرانسمیشن کا آج بلکہ انشاءاللہ العزیز افطار پہ میں، میرے ہوسٹ وسیم بادامی صاحب اور یہ لوگ سارے ہم حضرات علماء کرام 2:30 بجے پھر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.